الرحمن الرحیم. تھینک یو اسپیکر صاحب. آج بالکل بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قوانین بھی ہمارے بنے ہوئے ہیں, حرکت میں بھی آتے ہیں, لیکن وہی ظلم اور تشدد بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. جدھر ہم روک سکتے ہیں کچھ قوانین, جدھر نہیں ہیں ادھر اور رکاوٹیں آ جاتی ہیں. ہمارے کولیگ اس بینچز پہ سے جس نے بڑا اچھا کارپوریٹ پنشمنٹ کا بل پیش کیا تھا, جو اسمبلی نے پاس کیا, سینٹ میں کمیٹی میں پاس تو ہو گیا, لیکن کچھ عجیب آبجیکشنز آئیں اس پہ. اور کارپوریٹ پنشمنٹ یعنی کہ بچوں کو مارنے سے روکنا سکولز میں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں, پرائیویٹ اور پبلک اور فاسٹر ہومز میں, گھر کا کوئی ذکر نہیں تھا. اس میں بھی آبجیکشنز آئیں کہ پتہ نہیں کیوں جائز, کئی یہ آرگیومنٹ آئی کہ یہ جائز ہے بچوں کو مارنا. تو میں کہتی ہوں کہ آپ جتنے مرضی قوانین بنا لیں, جتنے مضبوط قوانین بنا لیں, یہ آپ ذہنیت جب تک اپنے لوگوں کی نہیں بدلیں گے آپ کیسے روک سکیں گے یہ قوانین کو. اصل مسئلہ ہمارا شروع ادھر سے ہوتا ہے, ذہنیت ہمارے لوگوں کی. اب میں آپ کو بتاؤں جو خوف واقعہ ہوا ہے نور مقدم کا, جس طریقے سے اس کو قتل کیا گیا ہے, اور میں پہلے دن سے I was in touch with the family. میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد پولیس بالکل صحیح کام کر رہی ہے, پروسیجر بھی صحیح کر رہی ہے, سارے پکڑے گئے ہیں, پیرنٹس کو بھی پکڑا گیا ہے کیونکہ غالباً ان کی کمپلیسٹی ہوگی. لیکن کیا ہو رہا ہے ادھر؟ سینسیشنلائزیشن, غلط خبریں, مس کوٹیشنز, میڈیا ایسی اور سوشل میڈیا پہ اچھالی جا رہی ہیں. کوئی پریویسی کا فیملی کا خیال نہیں ہے, کوئی میڈیا میں ذرا سی ریسٹرینٹ نہیں ہے کہ آپ خبر تو چیک کر لیا کریں. پولیس بریفنگز بھی دے رہی ہے, لیکن پھر بھی تو یہ کیا, یہ ذہنیت ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اچھالو, غلط خبر ڈالو تاکہ ٹٹلیٹ کرو لوگوں کو. خدا را اپنے لوگوں کو بھی تو سمجھائیں, کچھ قوم کو. سب باتیں ہو رہی تھی کہ جی قوم قانون سٹرونگ کریں, حرکت میں لائیں. وہ تو آئے گا جب ظلم ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کی ذہنیت بدلیں تاکہ ایسے تشدد اور ظلم نہ ہو. یہ کیوں نہیں آپ روکتے؟ اب بڑی بات ہمیشہ جب خواتین کی ہوتی ہے, اور یہ میں پہلے بھی اسمبلی کی فلور پہ کہا تھا, لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ماں ہے, کوئی بیٹی ہے, کوئی بہن ہے. میں کہتی ہوں ہم عورتیں ہیں, پہلے خواتین ہیں. یہ ماں بیٹی بہن کا بہانہ نہ بنائیں. ماں بیٹی بہن کے بہانہ بناتے بناتے آپ یہ آنر کلنگ سو کال کر دیتے ہیں, کاروکاری ہو جاتا ہے. ماں بیٹی بہن کہ جی عزت کون سی عزت ہے یہ کہ آپ خواتین کو مار مار کے قتل عام کریں؟ جی فیملی کی عزت, یہ کون سی فیملی کی عزت ہے؟ بہت ہو گیا ہے یہ. خواتین کو آپ اگر نہیں ایز اے خواتین مانیں گے, آپ خواتین کو کسی بہانے سے اس پہ تشدد کریں گے تو آپ غلط کر رہے ہیں. آپ اپنا ذہن بدلیں, اپنی سوچ بدلیں. سب سے پہلے میں ایک عورت ہوں, پھر میں کسی کی ماں ہوں گی, بیٹی ہوں گی, بہن ہوں گی. تو پلیز یہ ماں بیٹی بہن کا بہانہ جو بن جاتا ہے عورتوں کو تشدد کرنے کے لیے, یہ بس بہت ہو گیا ہے. ہم نہیں اس کو مانیں گے, اب بالکل نہیں مانتے اس بات کو. اور جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچوں سے ظلم ہوتا ہے ہر جگہ, سکولز میں, مدرسوں میں, گھروں میں, کوئی ماننے کے لیے پاکستان میں تیار نہیں کہ سب سے پہلے جو بچوں پہ تشدد ہوتا ہے وہ فیملیز اور گھروں پہ ہوتا ہے, چائلڈ ابیوز. ابھی کیا جنسی تشدد کر کے چھوٹی سی بچی کو نالے میں پھینک, کرنگی میں, پنڈی میں یہ ظلم ہوتا ہے. خیبر پختونخوا میں ہوا ہے, ایک کپل کو ٹانگ دیا گیا آپ نے کہ جی انہوں نے اپنی شادی پسند سے کی تھی. اس میں کیا ظلم تھا, کیا انہوں نے غلط چیز کی تھی؟ ہر جگہ یہ ظلم اور تشدد کا کوئی بہانہ نکل آتا ہے. بالکل ہمیں قوانین سخت کرنے چاہیے, قوانین کی انفورسمنٹ ہونی چاہیے, لیکن اسپیکر صاحب
قوانین بنانے اور امپلیمنٹ کرنے میں آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ کا مسئلہ حل ہوگا جب آپ کی ہر شخص کی ادھر ذہنیت بدلی جائے گی. یہ نہیں بہانہ بنے گا کہ جی آپ قانون غلط تھے, آپ نے اپنے کلچر کا خیال نہیں کیا تو اس واسطے ظلم اور تشدد ہو گیا خواتین کے خلاف. نہیں, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ خواتین کے خلاف آپ ظلم اور تشدد کریں. کوئی زیرو ٹالرنس, زیرو جسٹیفیکیشن, یہ کہیں نہیں ہو سکتا. اس واسطے میں یہ کہنا چاہوں گی, بہت باتیں ہوئیں کہ جی قانون سخت کریں, آپ کیا کہتے امپلیمنٹیشن کریں, کمیٹیاں بنائیں, آپ سب کچھ کر لیں. اور میں اپنی بہنوں کو خاص طور پہ کہنا چاہوں گی, جو مرضی کر لیں, جب تک آپ اپنی مردوں کی ذہنیت نہیں بدلے گی اور ہر خواتین یہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرے گی, یہ نہ کہے کہ میرے بھائی یا مرد ہماری عزت بچائیں, مرد ہمیں ہیرس نہ کریں, آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں. جب آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں گے, جب آپ مضبوطی سے کھڑی ہوں گی تو کوئی مرد آپ کے ساتھ اس طرح ظلم نہیں کر سکے گا. اس واسطے یہ کہنا کہ جی ہمارے مرد ہمیں عزت رکھیں, ہماری ہیرسمنٹ کریں, نہیں. آپ اپنی عزت آپ کے ہاتھ میں, آپ کی سیفٹی بھی اپنے ہاتھ میں, اور آپ مضبوط ہو اور ہر خواتین کو سپورٹ کریں. یہ نہیں کہ جی وہ خواتین بہت ویسٹرن تھی اس کے ساتھ یہ ہو گیا, وہ خواتین کچھ اور تھی اس کے ساتھ ہو گیا. میں اپنی بہنوں کو خاص طور پہ کہتی ہوں, ہر خواتین کے ساتھ کھڑے ہو, چاہے وہ جیسی ہو, کیونکہ کوئی یہ نہیں بن سکتا بہانہ کہ اس کے ساتھ تشدد صحیح ہوا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس واسطے اسپیکر صاحب, اور میں بتا دوں ہماری حکومت بہت کلوسلی فالو کر رہی ہے یہ کیس کو, نور کے باقی کیسز کو بھی پرائم منسٹر خود فالو کرتے ہیں ایسے کیسز, اور پولیس ڈیلی رپورٹ دیتی ہے, ہم بھی ان ٹچ ہیں, اور اب تک کیس بالکل صحیح راہ پہ چل رہا ہے. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے سوشل میڈیا یوزرز کے لیے اور میڈیا کے لیے کہ خدا کے واسطے خبریں اچھالے مت, غلط ہاف ٹروٹس مت کریں اور سینسیشنلائز نہ کریں. ایسی تصویریں سوشل میڈیا پہ مت ڈالیں جس سے وہ بیچاری وکٹم کی فیملی جو آلریڈی اتنے برے وقت سے گزر رہی ہے کہ ان کو اور تکلیف پہنچے. آپ ان کی فیملی کا سوچیں, احتیاط سے کریں, سینسیشنلائز مت کریں, عزت دیں فیملی کو بھی, اور وہ جو بیچاری معصوم بچی کا قتل ہوا ہے اس کی روح کو بھی عزت دیں. اس طرح مت اچھالیں غلط چیزیں اور غلط خبریں اور سینسیشنل ویڈیوز. اور پھر میں یہ کہوں گی کہ ہر عورت کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور ظلم اور تشدد اسی وقت اس ملک میں ختم ہوگا جب ہر شخص, خاص طور پہ مرد لیکن عورتیں بھی, کیونکہ ماں سب سے پہلے بچوں کو ٹریننگ دیتی ہے, جب تک ہم اپنی ذہنیت نہیں بدلیں گے, جب تک ہم ہر عورت اور بچی اور بچے کو عزت اور پروٹیکشن نہیں دیں گے, جب تک یہ ظلم اور یہ کرائمز ختم نہیں ہوں گے اس ملک میں, قانون سے صرف نہیں ختم ہوں گے. خدا کے واسطے وقت آ گیا ہے کہ ہر شخص اپنی ذہنیت بدلے اور عزت دے, اور انسانی حقوق جو بچیوں کے, خواتین کے ہیں ان کو رسپیکٹ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی چادر اور چار دیواری میں آپ عورتوں کو مار دیں, پیٹ لیں کیونکہ آپ اس کے خاوند ہیں. نہیں, یہ نہیں ایکسیپٹیبل. اور ابھی میں مولانا چترالی سے بات کر رہی تھی, میں نے ان سے کہا کہ کئی سینیٹرز نے آبجیکشن کی ہمارے ڈومیسٹک وائلنس بل پہ کہ آپ بیوی کو مارنا الاؤڈ ہے, آپ نے کیوں اس پہ بل دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ سراسر غلط بات ہے, بالکل نہیں اس طرح مار سکتے آپ کسی کو, نہ اسلام آپ کو اس طرح اجازت دیتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ظلم اور تشدد ختم کریں, بہانے بنانے ختم کریں, عورت کو ہاتھ نہ چھوئیں غلط طریقے سے, عورت کو کوئی ایسی چیز اس کے خلاف نہ کریں جس سے آپ اس کے حقوق پہ وہ کر رہے ہیں, جس پہ آپ اس کی عزت پہ کوسچن مارک ڈال رہے ہیں. اور سب سے پہلے ہر شخص اس
اپنی سوچ بدلے, اپنی ذہنیت بدلے, تاکہ اس ملک میں ہر عورت اور بچہ بچی سیفلی اور سیکیورلی رہ سکے. یہ نہ ہم کہیں کہ یہ ملک عورتوں کے لیے بہت ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے, کیونکہ آج کل پورے ملک میں خواتین کا یہ سوچ بڑھتا جا رہا ہے کہ خدارہ اس ملک میں عورت کہیں بھی سیف ہے, کہ سیکیور ہے, کہ ہر جگہ خطرہ ہے اس کی جان کا. اگر اسلام آباد جیسے شہر میں خطرہ ہے تو اور کدھر عورت سیف ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے, اور یہ جب تک ہر بندہ اپنا سوچ نہیں بدلے گا, عورتوں میں یہ سوال رہے گا اور یہ ختم نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ. جی